بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے وتر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ پھر وتر کی نماز میں کیا پڑھے۔ سب سے پہلے تو پہلی ہی فرصت کے اندر ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے کہ نماز کے اندر جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، جس طرح ثنا پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ساتھ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، تو ان کے الفاظ کی ادائیگی ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے، نماز کو صحیح طرح یاد کرنا چاہیے۔ پھر بعض بندے پریکٹیکل غلطی کرتے ہیں کہ وہ رکوع صحیح نہیں کرتے، سجدہ صحیح نہیں کرتے، تو ہمیں جو پریکٹیکل ہماری جو غلطی ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ بعض لوگ سال ہر سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی غلطی چلی آ رہی ہے، تو ہمیں ایسی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہر بندے پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ اس کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے وتر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت آدمی بول کر بھی کر سکتا ہے، بول کر زبان سے اقرار کرنا ایک مستحب اور ایک اچھا عمل ہے۔ پھر دل کے اندر ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی دل کے اندر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں 3 رکعت وتر واجب ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو جو آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، جو آپ کے دل کا پختہ عزم ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور عورتیں اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لیں گی۔ پھر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد پھر آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر آپ نے اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان پھر آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، پھر 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت ملانی ہے، جو سورت آپ کو یاد ہو۔ پھر یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے پہلے قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور تشہد آپ نے پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ نے عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسولہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے، جس سے پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت کو ملایا، ابھی تیسری رکعت کے اندر بھی وتر کے اندر کوئی سورت ملائیں گے جو سورت آپ کو یاد ہو، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں یا بڑی ایک آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ جب آپ سورت ملا لیں تو سورت کے بعد پھر آپ نے رکوع نہیں کرنا، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے، تکبیر کہتے ہو اللہ اکبر، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، اور پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ دوسرے قعدہ میں بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے۔ دعا پڑھ کے پھر آپ دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ تھا وتر کی نماز پڑھنے کا۔ تو اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں تو پھر وہ وتر کی نماز میں کیا پڑھے؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو پہلی ہی فرصت کے اندر ہمیں دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے، جہاں پر ہم دنیا کی ہزاروں باتیں یاد رکھتے ہیں، ہزاروں کام ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، تو جہاں پر ہم اتنی چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں تو وہیں پر ہمیں دعائے قنوت بھی یاد کرنی چاہیے پہلی ہی فرصت کے اندر، تاکہ ہماری نماز صحیح ادا ہو سکے۔ تو جب تک بندہ دعائے قنوت یاد کر رہا ہے
تو اس وقت تک آدمی یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر کسی بندے کو یہ دعا بھی یاد نہیں تو پھر وہ وتر کی نماز کے اندر 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں تو آپ کی وتر کی نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ پہلی ہی فرصت کے اندر آپ دعائے قنوت کو یاد کریں، اور ہمیں نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، نماز کے مسائل سیکھنا چاہیے کہ وتر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، دعائے قنوت کو کس طرح پڑھنا ہے، تو ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اور اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ مجھے کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے علاقے کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کسی علماء کرام کے پاس بیٹھ کر نماز کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے ساتھ اس کی نماز ادا ہو جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کل قیامت کے سب سے پہلے اس کا حساب کیا جائے گا، اور اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اگر ہم نماز تو پڑھتے رہے لیکن نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو ان کے الفاظ کو صحیح نہیں پڑھا، پریکٹیکل ہم نے صحیح ادا نہیں کیا، تو پھر ہمیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس لیے نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے پریکٹیکل، اور اس کے الفاظ کو کس طرح ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔